حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ 15 سال گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے۔ وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں۔ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں۔ شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں۔ شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں۔ گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کوئی چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔
साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं, मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो, पर मैं वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर उमर उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूँ, बात मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी,
वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी, चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा, दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं, पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई, आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गईं, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई, हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के ये अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीबी घर से निकलती है, शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोजी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है, अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं, उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है, और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं, उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो काली चुंगल में फंस के, जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रही हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया, जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में, ऊंचा आमीन कहिए, सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया, उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया, पर्दे की पाबंद हो। फरमाया, जैसे ही वो मरती है, अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माए बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब ही जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीबी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद। आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है, दीन में तो औरत की। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे।
اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے. اور آگے سن لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ ناراض ہو جائیں, اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام, جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے, جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے, جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے, اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا فلاں کام بھی تو کرا میں آزاد ہوں. میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے, جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے, چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے, جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو. بعض ایسے منع کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں, وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے, لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم ماڈرن ہیں, ہم جدید دور کے ہیں, ہاں جدت اسی کا نام ہے, ہاں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں, کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ابا جی کے پاس ہے, ایک بیٹی کے پاس ہے, ایک بیوی کے پاس ہے, کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں, ابا جی فلاں شادی پہ, بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی, ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی. فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے, وہ چلایا جائے گا, وہ تپایا جائے گا, وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. اور میں نے شاید آپ کو درجن بعد حدیث سنائی ہو, میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا, اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا, شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا, مجبور کیا خامن کو لے کر کے دیا. اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری ضدیں اماں سے منواتا تھا, یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے, اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں, پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے, فلانا تو میرے بیٹے کی طرح. ظلم کی حد ہے, ظلم کی حد. کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے, کزن وہ کس مصیبت کا نام ہے, کہتے یہ بھائی ہے, او بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہو. اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے, کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا, کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے, یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے. سور نجس العین ہے, پورا ناپاک, خشک بھی ہو تو ناپاک ہے. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک, اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو, غلاظت اس سور کو لگی ہوئی ہو. فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے, غلاظت میں بھر جائے, اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے. فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے. کس قدر تفصیل دی, کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی. کزن ہاتھ ملا رہی ہے, کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے, کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے, کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے, اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ, لوٹ آؤ, واپس پلٹو دین کی طرف, لوٹو اس تباہی سے نکلو. یہ جو آگ ہے, یہ جو بے سکونی ہے, یہ جو تماشا ہے, یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے, یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں, یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں, یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں, یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے میرے محبوب کی ازواج, یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا. کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. کہاں رہو؟ گھروں کے. بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو, دھوکہ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے, یہ صوفی دقیانوس ہے, یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے. پردہ تو قید کا نام ہے,
وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی. اور صرف دیکھو نا، وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی. بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی. پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے؟ بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر؟ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے. عورت وزیر نہیں بن سکتی. بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے. یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، 2 جلدوں میں. ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے. وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں. وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی. وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا. اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں. فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی. اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا. کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں. لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو. تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی. کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہے. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق، بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں. بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے. ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت ہے. اب 2 عورتیں ہو گئی. ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کا منہ اور دولے میں کھانا چنتی ہوں. دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے.
اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر، مل جائے گی۔ خاوند کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خاوند اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھ روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے۔ تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی، عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی، توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا، گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔